میں نے ٹھیک ہے اسلام کو نہیں مانتا آدمی، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارے آقا ہمارے سر اور آنکھوں پر ان کے جوتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے بعد دوسری شخصیت سمجھتے ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، کہے، لیکن نقض امن کے لیے کہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ فرقہ پرستی ہے کہ اس کو تو نظر بند کر دیا جائے، کسی جگہ چھپا دیا جائے، اور وہ جو احتجاج کریں ان سے جیلوں کو بھر دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایسا کرنے والوں کی فرقہ پرستی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائی آنے والے دنوں کے اندر یہ بات طے ہوگی کہ اس سلسلے کے اندر کیا کیا جائے۔ ہم اس کو نقض امن سمجھتے ہیں۔ آپ ایسا کرنے والوں پر نقض امن کی بنیاد نہ بنائیں، اور وہ جو گھروں سے باہر نکلے ان پر نقض امن کی بنیاد۔ آج بنگلور کے اندر جو یہ واقعہ 3 سال پہلے ہوا تھا، جو کرنے والا تھا وہ آزاد پھر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 63 یا 64 لوگ 3 سال سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ جو نقض امن کرنے والا ہے اسے تو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور جو احتجاج کرنے والے تھے ان سے آپ کو جیل میں بھر دیا۔ ہم اس چیز کو اس ملک کے امن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی بلڈوزر چلانا یہ بھی ایک چیز تھی۔ آپ قانون کے خلاف ہونے پر بلڈوزر چلاتے ہیں، چاہے ہندو کا گھر ہو، چاہے مسلمان کا گھر ہو، چاہے عیسائی کا گھر ہو، ہم اسے بھی برا سمجھتے ہیں۔ آپ نوٹس دیجئے، چند دن کی مہلت دیجئے، کل آپ نے نوٹس لگایا آج لگا دیں، خراب ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے 95% گھر مسلمانوں کے ہیں، پوری روڈ کے اوپر، جہاں مکانات کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے بڑھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، ہندوؤں کے بھی مکانات ہیں، آپ صرف مسلمان کے مکان توڑ دیں۔ پھر دوسری مصیبت کیا ہے کہ اس مکان کے اندر مان لیجئے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، جس کو آپ نے پکڑا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے بیوی اور بچے رہتے ہیں اس مکان میں، غلطی اس ایک آدمی سے ہوئی، آپ پورے مکان کو گرا دیں، ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ایسے مکانات کو گرا دیا جس میں وہ کرائے پر رہتے تھے، وہ ان کا مکان بھی نہیں، آپ نے گرا دیا۔ ہم اس کے خلاف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ عمل ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ان تمام چیزوں کے اوپر نکیر کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک زندہ رہے گا تو اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی کی مخالفت نہیں۔ یہ پنڈت جی بیٹھے تھے، شاید چلے گئے، تھک کے آئے، استنجے کو گئے کہ اتنا بڑا ٹیکا لگا ہوا ہے، کہنے لگا میں تو آیا ہوں جلسے میں شریک ہوں گا۔ میں نے کہا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ لگا جی کہنے دے جو چاہے کہے، میرے تعلقات سب سے ہیں، میں ہر ایک سے اپنے تعلقات، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر جبیرن نے، حضرت کار سے جا رہے تھے، میں بیٹھ گیا، وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک ہندو جو اس گاؤں کا پڑھا لکھا آدمی تھا، ہو سکتا ہے حضرت کے ساتھ کہیں جیل میں ہو، اس کے یہاں اس زمانے کے اندر جب پانی نکالنے کے لیے انجن کا رواج نہیں تھا، اس نے لگایا اور حضرت کو بلایا تھا کہ حضرت اس کے اندر بسم اللہ کر کے شروع کر دیں۔ حضرت کا بڑھاپا تھا، وہ اسے چلانا، تو وہ بھی لگا اور بھی لوگ لگے اور حضرت بھی لگے اور اسے چلایا اور پانی نکلنے لگا۔ یہ تعلقات تھے۔ ہم
آج بھی اسی کے اوپر قائم ہے۔ بغیر پیار و محبت کے ملک نہیں چلے گا، آپ کو یہ چلانا پڑے گا۔ آپ اسلام اور مسلمان کی مخالفت کریں اور اسے برباد کریں، یہ چیز نہیں چلے گی۔